بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. چلو جی. مصنف حضرت فضل امام، یہی نام ہے جی کہ اور کوئی؟ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ تسمیہ اور حمد کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتے ہیں. سوال ہے کہ حمد و تسمیہ اور حمد کے بعد مصنف علیہ الرحمن درود شریف کو کیوں لائے ہیں؟ ہاں جی. سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ تسمیہ اور حمد اور حمد کے بعد درود شریف کو کیوں لائے ہیں؟ سمجھی گا بات جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے درود شریف لائے ہیں. جی اللہ تعالیٰ کا فرمان جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ درود شریف لائے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں. ہم اللہ تعالی سے بغیر وسیلے کے فیض حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالی اگر انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر فیض پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، لیکن آگے بندے کی استعداد نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے گا. تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں واسطہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی اعتبار سے اللہ تعالی سے فیض لیتے ہیں اور بشری اعتبار سے ہمیں فیض پہنچاتے ہیں. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے منعم ہوئے مجازی طور پر، تو منعم کا شکریہ واجب ہے. تو شکریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ سرکار پر درود پڑھا جائے، لکھا جائے. اس لیے مصنف رحمہ اللہ صلاۃ لائے ہیں. کیا کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ آقا حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطے کے فیض حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں فیض پہنچا سکتا ہے لیکن ہماری برداشت نہیں ہے. اس لیے درمیان میں ایسی ہستی ہو جو اللہ تعالیٰ سے فیض لے سکے اور ہمیں پہنچا سکے، تو وہ ہستیاں انبیاء ہیں. تو چونکہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ملا ہے، یہ دین اسلام خاص کر کے ایسے تو مڑ کے ٹکر دے پیچھے پہ ہے نا. دین اسلام، قرآن، صراط مستقیم، یہ ساری باتیں یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ملی ہیں. تو لہذا
رسول کریم علیہ السلام بھی ہمارے لیے منعم ہوئے، منعم انعام فرمانے والے، منعم ہوئے مجازی طور پر، تو ہر منعم کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ واجب ہے، تو اس لیے تو آقا حضور علیہ السلام کی شیان شان شکریہ یہ ہے کہ آپ کے لیے صلاۃ والسلام کا تحفہ پیش کیا جائے، تحریر کی شکل میں، لفظوں کی شکل میں، بات سمجھی؟ تو اس لیے ایشا بس کیونکہ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ تو جب سرکار قاسم ہیں تو معطی ذات اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ واجب ہے، حمد شکر، اور جو قاسم ہیں ان کا بھی شکریہ واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ بات سمجھیے ہیں؟ یہ تو آگے وجہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو، ہاں، تو پھر معنی ہوتا ہے رحمت۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی صلاۃ کا فاعل اللہ تعالی ہو تو معنی ہوتا ہے نزول رحمت، کہ اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے۔ بات سمجھیے؟ تو اگر صلاۃ کا فاعل ہوں فرشتے تو پھر استغفار اس کا معنی ہوتا ہے، پھر استغفار اس کا معنی ہوتا ہے، اور اگر اس کا فاعل ہوں مومنین تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے دعا، پھر اس کا دعا۔ تو یہاں پہلا معنی مراد ہے، یہاں کون سا؟ کہ ہم کیا مطلب کہ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کریم ہمارے آقا حضور علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ تو وہ نزول رحمت کی تصویر لکھی ہے استاد محترم نے، اس کی تصویر یہ ہے کہ آقا حضور کا ذکر بلند ہو، آپ کی شریعت مقدسہ جہان میں پھیل جائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت عطا فرمائے، مقام وسیلہ پر پہنچائے، آپ کا اجر کئی گنا زیادہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان درجات پر پہنچائے جو بہت ہی اونچے ہوں جی۔ یہ تصویر بیان کی ہے کس کی؟ نزول رحمت کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کمالات، ان نعمتوں سے نوازے۔ ہاں جی، کیا کیشا جی؟ صلاۃ کا پھر اگلی کسی کتاب میں پوری تفصیل بھی، پہلے اس کا لغوی معنی، پھر اس کے اصطلاحی معنی، اسی طرح ایک ہوتی ہے حمد، ایک ہوتا ہے شکر۔ یہ باتیں مختلف کتابوں خطبوں میں آتی رہتی ہیں، اس لیے کچھ کسی جگہ کچھ کسی جگہ۔ شابہ صلاۃ کا اگر فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نزول نہ، اب اس کا معنی ہوتا ہے نزول رحمت، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ فلاں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ جی، اور اگر یا جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہم صلی کہتا ہے یا صلی اللہ کہتا ہے تب فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو معنی کیا اللہ تعالیٰ، تو معنی کیا بنے گا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جس کا نام لیے اس پر کیا کرے؟ رحمت نازل کرے۔ جی، اور اگر صلاۃ کا فاعل فرشتے ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار۔ اور اگر صلاۃ کا فاعل مومنین ہوں تو
پھر معنی ہوتا ہے دعا. تو یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے. اس کی تصویر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرے، آپ کا ذکر بلند کرے، آپ کی شریعت کو عام کرے، جہان میں آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت عطا فرمائے کہ سرکار پھر سب کی شفاعت کریں. اللہ تعالیٰ مقام وسیلہ پر آپ کو پہنچائے جو ہم دعا مانگتے ہیں اذان کے بعد. اجر کئی گنا زیادہ کر دے، بہت اونچے مقامات پر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے. بات سمجھی ہے کہ کوئی نہیں؟ ایشا بس ہے. اچھا جی. والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. یہ جو جملہ ہے نا علی من کان، حدیث پاک کے لفظ اس طرح نہیں ہے. یہ حدیث پاک سے اخذ کیا گیا ہے کہ صلاۃ اس ذات پر جو نبی تھے، حالانکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. حدیث پاک وہ لکھی ہے مسند امام احمد ابن حبان اور ترمذی شریف کے اعتبار سے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ متا کنت نبیا، سونیو تسی کدوں تو نبی ہو؟ قال آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد. سمجھیے؟ تو اس حدیث شریف سے یہ معنی اخذ کر کے تو لکھا ہے کہ بین الماء والطین. ویسے حدیث پاک میں یہ لفظ اس طرح نہیں ہے. سمجھیے؟ تو لکھ دیں تلمیح. تلمیح کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا جی، کہ اس بھی جملے سے حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے. تو اس سے مصنف رحمہ اللہ اپنا عقیدہ بیان کر گئے کہ میرے نزدیک آقا حضور علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبی بنایا نہیں گیا. نبی تو آپ بہت پہلے سے ہیں، اعلان فرمایا ہے 40 سال کے بعد. یہ اپنا عقیدہ بتا دیا. کیا کہ جی کہ مصنف رحمہ اللہ یہ جو جملہ لائے ہیں یہ اشارہ ہے ایک حدیث شریف کی طرف. وہ حدیث شریف ہے کہ آقا حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ متا کنت نبیا، کب سے نبی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد. فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. تو اس حدیث سے یہ معنی اخذ کیا ہے، یہ لفظ نہیں ہے حدیث پاک کے. تو مصنف رحمہ اللہ یہ جملہ کیوں لائے ہیں؟ اپنا عقیدہ بولو نا جی. اپنا عقیدہ بتا دیا ہے کہ میرے نزدیک آقا حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے 40 سال بعد نبی بنائے نہیں گئے بلکہ نبوت کا اعلان فرمایا ہے. نبوت کا اعلان فرمایا ہے. گل سمجھیے؟ ایشا بس. تو باقی مقصد بین الروح والجسد جو حدیث پاک میں ہے شرح اپنے مقام پر، مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا تھا. مطلب یہ ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا تھا. اس سے پہلے میں نبوت کے تاج سے نوازا جا چکا تھا. چلو کل سمجھیے. بین الماء والطین من کرتے ہیں بعد میں. وعلی آلہ، آل کا عطف ہے، علی کا عطف ہے پہلے علی پر. تو اس سے پہلے کون سی عبارت ہے؟
وعلا آلہ وصحبہ نہیں، وعلا آلہ کا عطف ہے پہلے علا من پر، تو اس سے پہلے عبارت کون ہے؟ والصلاة علی بولو نا شاہ جی، کمال ہے جی، والصلاة بس صلاۃ پھر علا، علی والصلاة اے گل کمال ہو تو علا تے عطف پہ گئے، تو تم دسیں نے بھی معطوف علیہ سے جو قبل عبارت ہوتی ہے جس کا تعلق ہے معطوف علیہ کے، قبل تو مراد ہو ساری کتاب نہیں ہوتی، جس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ معطوف علیہ کے ساتھ، اسی عبارت کا تعلق معطوف کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ معطوف علیہ سے قبل والی عبارت جس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ معطوف کے ساتھ، اسی عبارت کا تعلق معطوف علیہ کے ساتھ، سوائے ان حروف عطف کے جو لاکن وغیرہ ہیں جو ویسے آتے ہی اور معنی کے لیے ہیں، بلا وغیرہ وہ نہیں، عام طور پر جو بات ہوتی ہے وہ واو فا سما کی ہوتی ہے، کن کی؟ واو فا سما کی، تینوں معنی ایک ہی دیتے ہیں کہ یہ کام معطوف اور معطوف علیہ دونوں کے لیے، صرف اتنا فرق ہے واو مطلق جمعیت پر دلالت کرتی ہے، فا دلالت کرتی ہے کہ یہ چیز جب معطوف علیہ کے لیے ثابت ہوئی ہے تو فوراً معطوف کے لیے بھی ثابت ہو گئی ہے، ثم دلالت کرتا ہے درمیان میں کچھ تراخی ہے، لیکن تینوں ہیں اس لیے کہ جو کام معطوف علیہ کو کے لیے ہوا ہے ہاں یا نہ میں، وہ معطوف علیہ کے لیے بھی ہے۔ اب معنی کیا بنے گا؟ اور رحمتیں نازل ہوں آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، کیا معنی ہوگا؟ مانا ہوگا رحمتیں نازل ہوں اور رحمتیں شاہ جی، اور رحمتیں نازل ہوں آپ شاہی تو آئی کو ٹردے نیچے پہ جان کے جی، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ ہاں تو سوال ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود کے بعد آل اور اصحاب پر درود ذکر کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سوال ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود السلام کا ذکر کیا ہے، والصلاۃ علی آلہ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعد میں تابعین سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام بھی وصول نعمت کا وسیلہ ہیں، وصول نعمت کا وسیلہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کو من و ان محفوظ کرنا، بڑی بڑی کئی سطروں کی دعائیں یاد کرنا، یہ انہی کا کمال ہے۔ بات سنی اسے فوراً لفظ بلفظ یاد کر لیا، تو سارا دین انہوں نے محفوظ کیا، پھر وہ آگے شاگردوں کو پہنچایا۔ تو چونکہ وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلا واسطہ فیض یافتہ ہیں، اس لیے ان کا حق ہے کہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں، ان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ تو ان کا شکریہ یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری میں ان پر بھی صلوات بھیجیں۔ ہاں جی شاہ جی، جواب یہ جواب ہے یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام پر درود اور سلام اس لیے بھیجتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، نے آقا حضور اہل بیت سے جہاں مطلب ہے کہ خود سب کا ذکر ہے ہی ہے قیامت تک کی جی، کہ یہ ہستیاں ہمارے لیے منعم مجازی ہیں کہ انہوں نے پورا دین محفوظ کر کے آگے پہنچایا، لہذا ان کا بھی ہم پر حق ہے کہ ان کا شکر ادا کریں۔ تو ان کا شکریہ یوں ادا کریں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ان پر بھی درود بھیجیں۔ بھیجنے کے دو طریقے ہیں، زبان سے اور قلم سے۔ کس سے؟ زبان سے اور قلم سے لکھا جائے گا، تو جو بندہ بھی کتاب پڑھے گا وہ تو اب آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں جی، تو اس پڑھنے میں مصنف علیہ رحمہ بھی شریک ہے، ان کو ثواب مل رہا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے تو آپ نے دیکھ کر پڑھا ہے جی۔ بات سمجھیے جی، یہ وجہ آگی آل اصحاب
پر درود بھیجنے کی. اچھا جی، تو آل اصل میں اہل ہے یا اولن تھا تو واو کو الف سے بدلایا آل ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں آل اصل میں اولن ہے، واو کو الف سے بدلایا تو آل بن گیا. بعض کہتے ہیں آل کی تصغیر آتی ہے اوہیل. تو تصغیر کا قانون آپ جانتے ہیں، جمع اکثار تصغیر اشیاء کو اصل کی طرف لوٹاتی ہے. لہذا جب تصغیر اوہیل ہے تو مکبر اہل ہے. کیا ہے؟ مکبر اہل. خلاف قیاس ہا کو الف سے بدلا تو اہل سے آل ہو گیا. آل ہو گیا. یہ دو مذہب ہیں اس میں. کیا کہ لفظ اہل اصل میں آل اصل میں آل اصل میں کیا ہے؟ اولن ہے یا اہلن ہے. بعض کہتے ہیں یہ اصل میں اولن ہے، واؤ کو. الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو آل ہو گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اہل ہے کیونکہ تصغیر آتی ہے آل کی اوہیل، تو تصغیر اسماء کو اصل کی طرف لوٹاتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آل اصل میں اہل ہے. پھر ہا کو خلاف قیاس الف سے بدلا، کیا بن گیا؟ آل ہو گیا. ایتھینی تقریر ہے جی. اچھا جی، ایک لفظ آل ہے، ایک لفظ اہل ہے. استعمال دونوں ہوتے ہیں. کون؟ آل بھی اور آل. ان کے درمیان چند ایک فرق ہیں آل اور اہل میں، استعمال کے اعتبار سے فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ آل صرف ذویل عقول کی طرف مضاف ہوتا ہے. آل آل صرف ذویل کی طرف مضاف ہوتا ہے. لہذا بیت یا مصر کی طرف آل مضاف کریں، آل البیت آل المصر، یہ استعمالاً غلط ہے. استعمالاً غلط ہے. برخلاف اہل کے. اہل البلد سمجھائیے، اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل کی اضافت جو ہے نا وہ غیر ذویل عقول کی طرف بھی ہو جاتی ہے، لیکن آل کی اضافت صرف ذویل عقول کی طرف ہوتی ہے. ایک فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ آل کی اضافت صرف شرافت والوں کی طرف ہوتی ہے، خواہ دنیاوی شرافت ہو، خواہ دنیاوی اور اخروی دونوں شرافتیں ہوں جی. آل کی جو اور اہل جو ہے وہ عام ہے. اہل عام ہے. وہ ہر اس کا استعمال غیر ذی شرافت میں بھی ہوتا ہے جی. آل کی اضافت شرافت والوں کی طرف ہوتی ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا شرافت ہو یا دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے ہو. اور اہل کی اضافت عام ہے. مثلا حجام کو کہہ دیتے ہیں اہل الحائق. جی سمجھائیے جی، حجامتوں والے. اور آل صرف مثلا فرعون دی کوئی عزت کوئی نہیں، لیکن دنیا میں بظاہر وہ بڑا ذی شرافت بنا ہوا، اس لیے قرآن مجید نے آل فرعون استعمال کیا ہے. اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آل نبی لفظ استعمال ہوتا ہے جی. بات سمجھیے جی، یہ دوسرا فرق ہے جی. تیسرا فرق ہے کہ آل کی اضافت اللہ تعالی کی طرف نہیں ہوتی. آل کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی. آل اللہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اہل کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. اولیاء کو کیا کہتے ہیں جی؟ اہل اللہ جی. کل سمجھیے جی. ہاں جی. تیسرا فرق یہ ہے، تیسرا فرق یہ ہے کہ آل کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی، برخلاف اہل کے اس کی اضافت ہوتی ہے. اہل اللہ کہتے ہیں، یہ بھی اہل اللہ لوگ ہیں. بات سمجھیے جی. اچھا جی، ایک یہاں سوال نقل کیا ہے
وہ شیعوں کی طرف سے، تو وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہے. شاید یہ فرق سمجھ آ گیا نا کہ کوئی نہیں ہے؟ جی اللہ پچھلا گرل مل نہ ہوتا جائے پتہ بھی لگے نا بھی کہڑی کہڑی گل پڑھی ہے تے آخری ہے. خطبے ہوندے نا جی اگاں تو پھر مسئلے ٹر پیندے نا. تو وہ شیعہ حدیث پیش کرتے رہتے ہیں، ہن بھی موجود ہے، تقریراں وچ بھی بیان کردے جے. اور نئے گل آکھیے کہ من فصل بینی و بین آلی بعلا فعلیہ کذا و کذا، کہ بھئی وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جدائی کی میرے درمیان اور میری آل کے درمیان لفظ الا کے ساتھ، اس پر فلاں فلاں. اس واسطے نا جڑا صلوات دی چھل لاوے تو کی پڑھ دینے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اچھا پڑھ دینے زور نال، وعلا آل محمد نہیں پڑھ دے جی. سمجھائی؟ کوئی بھی شیعہ آل دے ذکر تو لفظ الا ذکر نہیں کرتا. وہ یہ حدیث پیش کر دینے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے بندے پر نعوذ باللہ قضا و قضا فرمایا ہے، بھئی اس پر بھی گرفت ہے، یہ جو بھی اس کا معنی کر لیں جی. سمجھے نا جی؟ تو سوال ہے پھر مصنف نے الا کے ساتھ فاصلہ کیوں کیا ہے؟ کب تھے وعلا آلہ کے یہاں الا کیوں لائے ہیں؟ یہ سوال ہے جی. یہاں پر ایک سوال ہے سوال ہے کہ شیعہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فصل بینی و بین آلی بعلا فعلیہ کذا و کذا، جس بندے نے فاصلہ کیا میرے درمیان میری آل کے درمیان لفظ الا کے ساتھ، وہ اس پر فلاں فلاں شے ہے. تو پھر مصنف درمیان میں الا کیوں لائے؟ تو یہ ہے سوال. اس کا جواب پہلا یہ ہے کہ ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا الموضوعات الکبیر، آپ نے اس میں فرمایا ہے کہ انہ باطل لا اصل لہ بل ہوا من مفتریات شیعت، یہ حدیث باطل ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، یہ شیعوں نے گھڑی ہوئی ہے. یہ ملا علی قاری صاحب نے اس کا جواب دیا. لہذا جب گل ہے ہی کون تو گل مکی جی. گل سمجھی کہ نہیں ہے؟ اے شاباش. اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے، سارے بزرگ نقل کیتے ہیں جڑے اساتذہ کرام کو پہلے چلے آ رہے ہیں، اگر ہم مان لیں بالفرض کہ یہ حدیث ہے، اب اس کا معنی فاصلے کا معنی یہ ہے کہ فاصلہ یہاں الا کا لانا نہیں مراد، بلکہ ترک لفظ الا، بلکہ ترک لفظ الا کے ساتھ جس نے فاصلہ کیا وہ اس پر فلاں فلاں ہے. خیال کرے جی، یعنی جس طرح درود شریف پڑھتے ہوئے میرے نام پر الا داخل کرو اور آل کا ذکر کرتے ہوئے الا داخل نہ کرو، اس پر فلاں فلاں جی. یہ معنی ہے اس کا جی. سمجھ آئیے؟ ہن آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھیں درمیان میں الا نہ ہے تو معنی نہیں بنتا جی. پڑھ کے بخو الصلاۃ محمد ہو سکتا ہے جی، وہاں الا آتا ہے تو فرمایا میرے درمیان اور میری آل کے درمیان جس نے الا کے ساتھ فاصلہ کیا کہ درود پڑھتے ہوئے میرے نام پر تو الا کا ذکر کیا اور میری آل پر الا نہ لایا، اس پر فلاں فلاں. تو یہ حدیث شیعہ تمہارے خلاف ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے. کیا ہے؟ تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، کئی جواب جن بنا لو. پہلا جواب یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ
اس حدیث کی اصل کوئی نہیں ہے، باطل۔ اصل نہ ہون دا مطلب شاہ جی سمجھو اے مطلب ہے بھی علم تو بغیر تے چس نہیں نہ ہوندی جی۔ گل اصل وے حدیث پاک دی کتاباں کچھ او نے جڑیاں چھپ چکیاں نے، کچھ او نے جڑے مخطوطے اجے پئے نے جی۔ کسی بھی حدیث نو حدیث کہنا ہوگا نا جی تو ان دا قانون ہے کہ جڑیاں سند والیاں کتاباں نے، کیڑیاں جی؟ سند والیاں کتاباں انہاں وچ او ہونی چاہیے۔ مشکات شریف سند والی کتاب نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میں مشکات شریف کے اس حدیث کو نہیں مانتا، آپ جس کتاب کا حوالہ اس میں دکھائیں تو تہاڈے ذمے میں شرم۔ گل سمجھیے؟ اسی طرح جتنیاں کتاباں جنہاں نو کتاباں وچوں اخذ کیتا ہے تے سنداں نال ذکر اون کسی بھی حدیث تے کوئی بندہ اعتراض کرے تہاڈے ذمے میں اصل کتاب وچوں کٹ کے بخاؤ جی۔ جو سند کی کتابیں ہیں نا معیار اصل وہ صحیح ہے، غیر صحیح ہے، ضعیف ہے، وہ علیحدہ معیار ہیں۔ یہ حدیث ہے، اس کے لیے جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ سند کی کتابوں میں سے کسی میں موجود ہو۔ جو سند کی کتابوں میں سے خواہ مخطوطے پڑے ہیں، ابھی ہزاروں مخطوطے پڑے ہیں جو سند کی کتابیں ہیں جی، تو کسی کتاب میں اگر موجود نہ ہو تو اس پر لفظ بولتے ہیں لا اصل لہ۔ کیا بولتے ہیں؟ اصل سے مراد سند کی کتابیں، اصل سے مراد سند کی کتابوں میں یہ نہیں ملتی ہے تو پھر کتوں آئی بھئی؟ مطلب یہ ہوتا ہے پھر بھی کہڑے پاسوں آئی جی؟ سمجھ آئیے جی؟ اس کو کہتے ہیں کہ لا اصل لہ، یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس دا اصل کوئی نہیں، بھی انہاں کتاباں وچ اے نہیں ملدی۔ گل سمجھیے جی؟ اے شاباش۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہ ترک علاق کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ جس نے میرے اور میری آل کے درمیان علاء کا ترک کیا اس پر فلاں فلاں، بھئی میرے نام پر تو علاء داخل کیا اور میری آل پر علاء داخل نہ کیا، اس پر فلاں فلاں۔ سمجھے؟ تو اب یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے بلکہ تم اللہ کے ساتھ فرق کرتے ہو۔ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نام پر تو اللہ داخل کرتے ہو، آل پر اللہ داخل نہیں کرتے ہو۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں لفظ اللہ نہیں ہے، جو من فصل بینی و بین آلی بے علا نہیں ہے، بلکہ لام کے نیچے زیر ہے یا مشدد ہے، بے علی، بے یہ معنی ہے کہ جس نے فاصلہ کیا میرے درمیان اور میری آل کے درمیان حضرت علی کے ساتھ، اس پر فلاں فلاں ہے، اس پر کہ حضرت علی کو میری آل سے نہ سمجھا یا ان کی وجہ سے میری آل کو کم سمجھا اور میرا لحاظ نہ کیا، یہ مطلب ہے کہ اس پر فلاں فلاں ہے، اس پر مطلب آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت مولا علی کا بیٹا ہونا بڑی شان ہے، پر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا ہونے دا توڑ تو کوئی نہیں نا۔ گل کو سمجھتے پہ ہونا جی؟ تو یہ ہے کہ جس نے یہ فرق کیا کہ بھئی اے من زعم ان اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم لیسوا من آل النبی، یہ مراد ہے کہ وہ سرکار کی آل نہیں ہے، اس پر فلاں فلاں، اس پر فلاں فلاں۔ یہ خارجیوں کا کام ہے۔ کن کا؟ خارجیوں کا کام ہے۔ تو اب یہ حدیث خارجیوں کے خلاف ہے۔ کن کے خلاف ہے؟ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ گل سمجھیے؟ چلو لکھا ہوتا شرح فارسی اور پئی اندر جڑا نا مولی زور کڈنا، ایڈی موٹی شرح فارسی دی مرقات دی بڑی سوادی پڑھن والی ہے جی۔ کتاباں ابے تیرے کٹھیاں کیتیاں نے، ایک خود اے مولانا فضل امام مرقات لکھی تے انہاں دے بیٹے خیرہ مولانا فضل حق خیر آبادی انہاں دی شرح لکھی عربی چ ایڈی موٹی جی، دو میں پئیاں نے تھے پتر۔ چلو جی او پھر ذرا
کم چوکھا لما ہو جاتا ہے جی، پھر وہ جڑا مسئلے جڑے ضروری نے وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے واسطے جی۔ وہ جی اگلی کتابیں شرح کی بہت ضرورت ہے، بہرحال شرح بہرحال ہونی چاہیے نے بندے کو، وہ چنگی ساڈا اثاثہ ہے ساری جڑا نا جی سارے پوچھا جائے گا سارے کو تصا یہاں نعمتوں کا کی احساس کیتا جی، کنا قدر کیتا جی جی۔ مینو جیڑی بھی کوئی کتاب پتہ لگی میں کوشش کی خاص کر کے جڑے باقی کتاباں نے بعد چ لائیں نے، پہلے درسی کتاباں زیادہ شرح ویکھنی پوچھنی وہ پھر لے لینی جی، زیادہ تر زور دینا جی۔ چلو جی تسی تو جلد بھی نہیں کراندے، ذمہ داری استاداں دی ساڈے گاٹے پا دیتے نے جی۔ چلو تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو لفظ الا سمجھ رہے ہیں یہ لفظ عین کے لام کے نیچے زیر یا مشدد لفظ علی ہے، معنی یہ ہے کہ جس بندے نے میرے درمیان اور میری آل کے درمیان حضرت علی کی وجہ سے فاصلہ کیا بھی حضرت علی کی اولاد آل نبی نہیں ہے، اس پر فلاں فلاں وَأَصْحَابِهِ اصحاب یہ جمع ہے صاحب کی، کس کی؟ صاحب کی۔ یہ سسری کی ہے سیب وے نے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ اصحاب جمع ہے صاحب کی، کس کی؟ صاحب کی جمع ہے۔ تو بار صورت اصحاب جمع بعض کے نزدیک کس کی ہے؟ صاحب کی، بعض کے نزدیک صاحب کی۔ خلاصہ یہ بھائی تو علماء حدیث نے بیان کیا ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رآہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر وہ بندہ، مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، جس بھی حالت میں ہو کہ حالت ایمان میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یہ شرط ہے حالت ایمان، اور حالت ایمان پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو، مرتد ہو گئے تو وصف صحابیت ختم، یا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، مثلا وہ نابینا ہے، سمجھائیے، یا وہ بچہ ہے تو وہ بچپنے کی وجہ سے وہ توجہ نہ کر سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، پھر وہ بڑا ہوا اسلام پر قائم دائم رہا ہے، تو یہ بھی صحابی ہے۔ بات سمجھیے؟ تو بہت سارے نابالغ بچے ہیں جی وہ صحابی ہیں جی، بلے بیک نہیں ہے میرا مطلب ہے جی۔ چلو جی شاہ جی سمجھائی جے لے ہن منع کرو اور صلات نازل ہو اس ہستی پر جو نبی تھے حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان، اور صلات نازل ہو اجمعین دا معنی کرنا جنال باری باری، آپ کی تمام آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر، چلو جی، اور رحمت نازل ہو اس ہستی پر کہ آدم علیہ جو نبی تھے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور رحمت نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر اور تمام اصحاب پر۔ وبعد فهذه عدة فصول في علم الميزان لا بد من حفظها وضبطها لمن أراد أن يتذكر من كل الأسئلة وعلى الله التوكل وهو المستعان۔ چلو مصنف علیہ الرحمن نے تسمیہ، تحمید اور تصلیہ کا ذکر کیا ہے، یہاں سے کتاب شروع ہے، طالب علموں کو رغبت دلاتے ہیں کہ
پتر مہربانی کرے جے منطق دے چند ایک مسئلے نے تے تہاڈی بارگاہ عالیہ وچ گزارش ہے بھائی ذرا یاد کرے جے کم دین گے تانوں بھائی گل سمجھی تو پھر اس کے بعد مقدمہ پھر آگے فصلیں شروع ہو جائیں گی جی تو یہ بعدوں سے مقدمے تک طلباء کو ترغیب دلائی ہے حضرت مولانا فضل امام رحمہ اللہ نے کہ یہ علم منطق کے مسائل میں چند فصلیں ہیں، یہ جو بندہ خود سمجھدار ہے اور علماء سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ان چند فصلوں کا یاد ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ منطقی مسائل دین پڑھنے میں بڑا کام دیتے ہیں۔ طلباء کو ترغیب دلاتے جی قدری چل کہ اس کتاب میں نا چند فصلیں ہیں منطق کے مسائل میں، اس کتاب میں چند فصلیں ہیں منطق کے مسائل میں، تو جو بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ان کا یاد کرنا بڑا ضروری ہے۔ جو بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ان فصلوں کا یاد کرنا بڑا ضروری ہے۔ مسئلہ بیان کیا ہے جی، بہت سونی کتاب منطق دے مسئلے ہیں، مرکات بہت سونی۔ لیکن اتوں منطق شروع کریے تو پھر بڑی اوکھی ہے، تو جی پچھلے رسالے پڑھ کے آئیے تو پھر یہ بہت سوادی لگتی۔ اچھا جی بعد ہو جو ہے نا، بعد ہو یہ ظروف زمانیہ سے ہے اور لازم الاضافت ہے، سمجھ آئیے؟ تو اس کا استعمال تین طرح ہوتا ہے، مضاف الیہ مذکور یا محذوف، نسیہ منسیہ یا منوی۔ مضاف الیہ کا مذکور اس کا مذکور ہو یا محذوف نسیہ منسیہ ہو تو یہ مبنی پر یہ مرب ہوتا ہے، اور اگر اس کا مضاف الیہ محذوف ہو اور ارادے میں ہو، منوی کا معنی مانوی نہیں، منوی نوا ینوی منوی یون منبو یون، نیت کیا ہوا، ارادے میں ہو تو پھر یہ مبنی بر ضم ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ مبنی بر ضم ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے اور منوی ہے، وہ کیا ہے؟ تسمیہ حمد صلات، اور بعد ان امور ثلاثہ کے یہ ظرف زمانیہ میں سے ہے، اس کا استعمال تین طرح ہوتا ہے، مضاف الیہ مذکور ہو یا مضاف ان کا لا ہے میں یہ پڑھے نہ میر بھی لازم الاضافت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لازم الاضافت ہے، اضافت ہے، اس کا مضاف الیہ مذکور ہوگا، مذکور ہوتا ہے یا محذوف ہوتا ہے۔ پھر محذوف کی دو صورتیں ہیں، یا محذوف منوی ہوتا ہے یا محذوف نسیہ منسیہ ہوتا ہے۔ محذوف منوی ہوتا ہے یا محذوف نسیہ یہ ساری گل سمجھائی، پتہ نہیں دماغ کہڑے پاسے ٹر گئے نا جی۔ اس کا ان کا جب مضاف محذوف نسیہ منسیہ کا مطلب ہے بھی پتہ نہیں کون ہے، خیال ہی ختم۔ تو محذوف منوی کا معنی کیا ہے؟ لفظوں میں ذکر نہیں ہے لیکن ارادے میں ہے، یعنی معنی میں ہے، تو یہاں اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، منوی ہے، گویا عبارت ہے وبعد تسمیت والحمد والصلاۃ، یعنی وبعد الامور الثلاثہ۔ گل سمجھیا؟ تو چونکہ مضاف الیہ محذوف منوی ہے اس لیے یہ مبنی بر ضم ہے، اس لیے مبنی بر ضم ہے۔ کون؟ فہذہ، حاذہ اسم اشارہ ہے،
اس سے اشارہ ہے ان مسائل کی طرف جو مصنف کے ذہن میں بالترتیب حاضر ہیں اس کتاب کے. حاضری کا اشارہ ہے، حاضری اسم اشارہ ہے، اس کا اشارہ ہے ان مسائل کی طرف جو مصنف علیہ رحمہ کے ذہن میں ترتیب شدہ حاضر ہیں. ترتیب شدہ حاضر ہے. ہاں گل سمجھی کہ نہیں؟ کیا ہیں؟ ترتیب شدہ حاضر ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے. یہ کتاب تو شروع ہوگی نا، ابھی مقدمہ ہے، مقدمے کے بعد فصلیں شروع ہو جائیں گی. ہیں گل سمجھیے؟ تو یہ جو مسائل شروع ہونے سے پہلے خطبہ ہوتا ہے نا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ کبھی خطبہ پہلے لکھا جاتا ہے، مسائل بعد میں لکھے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خطبہ ابتدائیہ. کبھی کتاب لکھ لی جاتی ہے، خطبہ بعد میں بنایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خطبہ الحاقیہ. خطبہ تو الحاقیہ کتاب پہلے بنائی، یہ خطبہ جو ہوتا ہے یہ بعد میں لکھا. اور اگر پہلے خطبہ پھر بھی ترتیب، یعنی جس طرح پڑھ رہے ہیں اسی ترتیب سے کتاب بھی لکھی ہو تو اس خطبے کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ ابتدائیہ. تو خطبہ جون سا بھی ہو، حاضر ہی کا مشار الیہ کون ہے؟ مسائل مرتبہ حاضر فی ذہن المصنف. مصنف کے ذہن میں جو مسائل ترتیب شدہ حاضر ہیں وہ مشار الیہ ہے. وہ گل سمجھی کہ نہیں؟ چلو ہوں مانا کر خبلا. اچھا آگے کے لفظ آ رہا ہے من اولل اذہان. من اذہان، اذہان جمع ہے ذہن کی. کس کی؟ ذہن کی. ذہن کہتے ہیں، اور بعد ترجمہ کر دیں. ذہن ایسی قوت ہے انسان کے اندر جس میں استعداد ہے کہ وہ حدود، دلائل، مسائل حاصل کر سکے. جی سمجھ آئیے؟ اسی کو عقل بھی کہہ دیتے ہیں، نفس بھی کہہ دیتے ہیں. اسی کو عقل بھی کہہ دیتے ہیں اور نفس. کس کو؟ ذہن، عقل، نفس ایک ہی. نفس ناطقہ کہتے ہیں منطقی. اس کو قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں. کبرے میں آپ نے پڑھا ہے. جی تو ذہن ایسی قوت ہے جو کیا ہے؟ جس کے ذریعے بندہ اکتساب علم کرتا ہے. جس کے ذریعے اکتساب گل سمجھ آ گئی. اب اولل اذہان ذہنوں والے، اولو چونکہ جمع ہے زو کی بغیر لفظ، یاد ہے اولو جمع ہے زو کی بغیر لفظ. اولل اذہان ذہنوں والے، اس سے مراد کون ہے؟ اس کو من کو اگر متعلق کرے نا ان یتذکر کے، تو اب مراد ہیں اولل اذہان سے اساتذہ. سمجھ آئیے؟ اور اگر اس کے متعلق نہ کرے بلکہ یہ لمن کا بیان بنائے اس من کو. اب اس سے مراد ہوں گے طلباء. کیا ہوں گے؟ طلباء. ہوں ذرا دھیان کرے جی ترجمے وال جی تاکہ تمہیں گل سمجھ آوے جی. اور بعد امور ثلاثہ کے بس یہ کون؟ یہ مسائل منطقیہ جو مصنف کے ذہن میں حاضر ہیں. بس یہ چند فصلیں ہیں علم میزان میں، جس کو منطق بھی کہتے ہیں. جی علم میزان بھی کہتے ہیں، علم منطق بھی کہتے ہیں.
علم عالی بھی کہتے ہیں، اعلی دسیا اس دن جی علم حاصل کرنے کا اعلی، عالی نہیں عالی، اعلی منسوب طرف اعلی کے جی گل سمجھیا؟ تو یہ چند فصلیں ہیں علم میزان میں، کیا ہے؟ لا بد ضروری ہے ان فصلوں کے حفظ کرنے سے اور ان فصلوں کے ضبط کرنے سے۔ کس کے لیے ضروری ہے؟ واسطے اس شخص کے جو ارادہ رکھتا ہے، یہ ان یتذکر ارادہ کا مفعول بہی ہے، ارادہ رکھتا ہے اس بات کا کہ تذکر کرے، معنی کرنا ہے حاصل کرے، حاصل کرے اولو الاذہان سے، تو من ارادہ تو ہو گیا طالب علم، وہ تو خام خواہ طالب علم ہی ہے نا، تو اب این تذکرہ کے متعلق کیا ہے من کو، تو اب معنی کیا بنا کہ وہ جو ارادہ کرتا ہے حاصل کرنے کا، کن سے؟ اولو الاذہان سے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے یا یہ من ہے کہ ان کا حفظ اور ضبط ضروری ہے واسطے اس بندے کے جو ارادہ کرتا ہے یہ کہ حاصل کرے۔ بس اب من کا بیان، وہ من کون؟ یعنی اولو الاذہان، اب کیا مراد ہوئے؟ طالب علم جی، کل سمجھیے؟ تو دونوں طرح یہ معنی بن سکتا ہے۔ تو ظاہر جنوں اللہ تعالیٰ نے کرم نال نوازا دین واسطے لیندا ہے، اور ذہن والا ہے جی، نفس دے تابع نہیں ہویا جی، تے جنہ کول پڑھدا ہے وہ بھی ذہن والے نے جی، انہاں تے اللہ دا کرم ہے بھی دین پہ پڑھاندے نے، سبحان اللہ جی۔ چلو جی اگے چلو نا، منع کرنا دا اگلا پھر منع کر دیں۔ اور بعد امور ثلاثہ کے بس یہ چند فصلیں ہیں علم میزان، علم منطق میں، تے میزان چک وٹ دے علم میزان میں حد ہوگی بے دسدا پہ دوجا نا ہے تے چھڑدا پہ جی۔ ضروری ہے ان فصلوں کے حفظ کرنے سے اور ان فصلوں کے ضبط کرنے سے، کس کے لیے؟ واسطے اس بندے کے جو ارادہ کرتا ہے یہ کہ حاصل کرے وہ کس کو؟ ان فصلوں کو فصلوں کو اولو الاذہان سے، یعنی سے ہاں، یا ضروری ہے ضروری ہے ان فصلوں کے حفظ سے اور ان فصلوں کے ضبط سے، واسطے اس بندے کے جو ارادہ کرتا ہے اس بات کا یہ کہ حاصل کرے، یعنی وہ کون ہے؟ وہ من، یعنی اولو الاذہان طلباء۔ تو مطلب ہے کہ جو علم پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ میری کتاب کی چند فصلیں یاد کرے، تاکہ اس کو تعریف کرنے کا طریقہ ہو، دلیل کا منطق دو ہی مسئلے نہ بھی تعریف کیویں شاید ہی کرنی ہے تے دعوے تے دلیل کیویں دینی ہے، 75 بار تے پڑھی یہ گل، تاکہ اسے یہ بات سمجھ آ جائے، پھر تاکہ باقی علوم میں اس کے لیے آسانی ہو۔ گل سمجھیے جی؟ اچھا جی، اللہ متعلق سے مل کر خبر مقدم ہے، التوکل مبتدا مؤخر ہے، تو خبر کو مقدم کیا جاتا ہے کسی فائدے کے لیے، تو یہاں خبر کو مقدم کیا ہے حصر کا فائدہ دینے کے لیے، اس طرح استاد محترم وضاحت فرما رہے ہیں۔ تو توکل اور اعتماد یہ صرف اللہ پر ہے، یہ صرف اللہ پر ہے۔ اگر کوئی غیر پر توکل اور اعتماد کرتا ہے تو یہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ گل سمجھیے؟ ایک ہے انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء رضی اللہ عنہم سے استعانت، وہ اور چیز ہے، وہ کہ اللہ کے قرب کا وہ سبب ہے، دارین کے مقامات حاصل کرنے کا وہ سبب ہے، وہ اور چیز ہے۔ توکل اور بھروسہ ہر مسلمان کا
انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے کہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، صرف اللہ پر ہے۔ میں تیرے تے بھروسہ کیتا تے مریا تے تسی کیتا کیوں؟ کرنا ہی نہیں سی کہ تے بھروسہ کرنا ہی نہیں، بھروسہ تے اللہ تے کرنا سی تے دعا کرنی سی تے اللہ تعالیٰ اینو لے آوندا، تیرا کام ہو جاندا۔ چلو گل سمجھیا؟ اے تو اے جملہ اس واسطے جڑا نا دین پڑھنا ہے تے اے اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر باش رہنا ہے، تاں گل بننی ہے۔ گناہ کریے تے پھر بھی اے فیض تے نور کو نہیں ملدا۔ اے دینی علم جڑا ہے اے تے معاونین ہوئے نا سارے بھی، اور اللہ پر ہی توکل ہے۔ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ هُوَ مبتدا، المستعان الموصولہ وہ ذات جس سے مدد طلب کر کی جائے حقیقی طور پر، اور اللہ ہی وہ ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ حقیقت اور مجاز کا فرق ہے بابیو۔ چلو جی، اور اللہ پر ہے توکل، اور اللہ پر ہی توکل ہے، توکل ہے، اور اللہ وہی ہے، اور اللہ ٹھیک ہے وہ ہوا، اور اللہ ہی مستعان ہے، یعنی حقیقی مدد اللہ سے ہی طلب کی جاتی ہے، اور اللہ پر ہی توکل ہے، اور اللہ ہی مستعان۔ سارے اسباب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔